مجھے کیا مطلب؟ تو کہا جب سورہ فاتحہ تلاوت کی تو کیا کیا پڑھا تھا ذرا بتاؤ. سورہ فاتحہ پڑھا کیا کیا پڑھا تھا؟ تو جیسے ہی اہدنا الصراط المستقیم پہ آئے کہا یہاں سے ایک دم کیا مطلب ہوا؟ تو یہ ہو سکتا ہے ہم چلا کہہ رہے وہ کہیں دکھا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا, چلا اور دکھا کوئی مسئلہ نہیں. چلو یہاں میں بھی تم سے کوئی پرابلم نہیں, چلا اور دکھا. اب چلو اس کو بھی سمجھ لیں, اتنا پوائنٹ تو سمجھ میں آ گیا نا, اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا. اب کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم, مولانا اس کو بھی بتا دو کیا ہے, اس کا بھی مطلب بتا دو. تو جواب تو یہی آئے گا, ان کے راستے کو دکھا جس پر تیرا انعام ہے, دکھا ہی آپ کر دو. چلو آپ کا جواب آپ ہی کے منہ پر. انعام والے بندوں کا راستہ دکھا اور انعام والے بندے کون ہیں وہ دکھا دے. ٹھیک ہے, سیدھا راستہ کیا ہے یہ دکھا دے اور انعام والے بندوں کا راستہ دکھا دے. یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کرو. علم نور ہے, سبحان اللہ, اور یہ دماغ کو روشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب اس علم کو بندہ اپنی ذات پر لے لیتا ہے, علم حاصل کر لیا, ابھی عالم نہیں بنا ہے, ابھی عالم نہیں بنا ہے. اور میں یہاں جتنے ذمہ دار بیٹھے, چونکہ عوام بھی اشاروں میں کہہ کے جاتا ہوں, یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے ہم نے عالم بنایا ہے, آپ کے اندر بھی طاقت نہیں کہ آپ عالم بنا دیں. کوئی کسی کو عالم نہیں بنا سکتا. اور یہ غلط سوچ نے تکبر پیدا کر دیا, عالمی پیدا کر دیا. ابھی تو نوجوان تھا, اس کو لگا میں عالم ہو گیا, تو تعلیم پیدا ہو گیا. عالم نہیں بنا, کورس پورا کراتے ہیں. ہم عالم نہیں بناتے, کورس پورا کراتے ہیں. عالم تو تب بنے گا جب اس میں خشیت الہی پیدا ہو, تب وہ عالم بنے گا. اور خشیت تب پیدا ہوگی جو پڑھا ہے اپنے آپ کو اس میں ڈال لے, تب خشیت پیدا ہونے کے بعد عالم. اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے کورس پورا کیا ہے. تو ہم کورس پورا کراتے ہیں, عالم نہیں بناتے. یہ غلط فکر پیدا ہو گئی جس سے آج کے نوجوانوں میں تعلیم پیدا ہو گئی. اور اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے, کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے ہم کسی سے کم ہے کیا, ہم کسی سے کم ہے کیا, یہ فکر کہاں سے آئی؟ چلو اسی پر بات کر لیں. اللہ اکبر اللہ. ہم کسی سے کم ہے کیا, یہ کب ہوا تھا؟ ایک مثال دے کر آگے بڑھ جاؤ. جب حجر اسود کعبے کی تعمیر ہو گئی, سبحان اللہ, تعمیر نو, اور جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو تنازع کس بات کا ہوا؟ ہم کسی سے کم ہے کیا؟ سبھی تو لگ گئے. ہم کسی سے کم ہے کیا, ہم کسی سے کم ہے کیا, ہم کسی سے کم ہے کیا. اور تلوار نکلنے والی تھی, اور اگر نکل پڑتی تو نہ جانے کتنے برس چلتی, نہ جانے کتنے برس چلتی. لیکن اللہ رب العزت نے مدد فرمائی, ذہن میں ڈال دیا, تو مشورہ آ گیا کہ بھائی دیکھو آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے. کل جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو, سب سے پہلے حرم میں داخل ہو, وہ جس کو کہہ دے, وہ جو فیصلہ کر دے, وہ حجر اسود کو کعبے میں نصب کر دے. اب سب بڑی بے چینی سے جو یہ کہہ رہے تھا ہم کسی سے کم ہے کیا, پوری رات بے چین ہے. نعرہ نہیں بدلا, نعرہ وہی ہے, ہم کسی سے کم ہے کیا. تو یہ ہم کسی سے کم ہے کیا, ذرا غور و فکر کر لیں, ان کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. یہ مومن کا انداز نہیں, یہ مومن کا انداز نہیں, یہ مومن کا انداز نہیں. ابھی وہی میں کہہ رہا ہوں, جن کے اندر یہ چیز
کہ ہم کسی سے کم ہیں کیا؟ اور تلوار نکالنے والے تھے، مشورے پر رک گئے اور پوری رات انتظار کیا اسی نعرے کے ساتھ، ہم کسی سے کم ہیں کیا؟ صبح آنے والے کوئی اور ذات نہیں، وہ ذات ہے جو امین ہے، صادق ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، جو ان میں سب سے بہتر ہے۔ تشریف لے آئے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی نہیں ہے، سبحان اللہ، جیسے ہی دیکھا خوش ہو گئے سب، سبحان اللہ، دیکھا تو خوش ہو گئے، آنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے جو سب سے بہتر انصاف کرتا ہے، آنے والا وہ ہے جو ہم میں سب سے بہتر ہے۔ اور جب نبی کے سامنے مسئلہ رکھا گیا کہ کون نسب کرے، تو نبی نے کیا فرمایا؟ چادر منگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چادر منگائی، حجر اسود اٹھایا اور چادر میں رکھ دیا، ٹھیک، پھر کہا سب پکڑ لو کونا، جتنے ہم کسی سے کم ہیں کیا؟ نعرے لگانے والوں سب سے کہا کونا پکڑ لو اور اٹھا لو، اٹھا لیا۔ اس کے بعد جب کعبے کی دیوار تک پہنچے تو نبی نے اٹھایا اور نصب کر دیا۔ سبحان اللہ، کوئی نہیں بولا، سبحان اللہ، کوئی نہیں بولا، بولنا چاہیے تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے مشورہ مانگا تھا کہ ہم میں کون ہے، سبحان اللہ، ہم میں کون ہے جو حجر اسود کو نصب کرے؟ آپ کو تھوڑی نہ کہا تھا، آپ کو تو فیصل بنایا تھا کہ آپ فیصلہ کرو، لیکن نبی نے جو فیصلہ کیا کوئی چوں نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ نبی تو خود ہی فیصلہ کر دیا اور اٹھایا اور رکھ دیا، پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو جب ابھی تو اعلان بھی نہیں ہوا ہے تو ایمان کیا لائے ہو؟ جب اعلان ہی نہیں تو ایمان کہاں لائے؟ ہم تو ایمان والے ہیں۔ جن کے پاس ایمان نہیں نبی پر متحد ہو گئے، ساتھ نبی پر متحد ہو گئے، اور جن کے پاس ایمان ہے، نبی کا نام بھی ہے، نعرہ بھی ہے، پر مختلف ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مخدوم اشرف، شہزادہ مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر۔ غور و فکر کرنا پڑے گا، اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کورس پورا کر کے آئے، ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ جب امپلیمنٹ ہوگا تو خشیت پیدا ہوگی، اور جب خشیت پیدا ہوگی تو کبھی یہ جملہ نہیں نکلے گا کہ ہم کسی سے کم ہیں کیا، کبھی جملہ ہی نہیں نکل سکتا۔ تب یہ جملہ نکلے گا کہ میں تو حقیر ہوں، میں تو بڑا کمزور و ناکام ہوں، اے بھائی تو مجھ سے بہتر ہے، اے بھائی تو مجھ سے بہتر ہے۔ جب ہم اللہ کی عطا سے جب ہمارا دماغ روشن ہوتا ہے تو ہمیں راستہ دکھتا ہے، اور جب اسی روشنی میں چلنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے، علم تین طرح سے، علم کا فروغ تین طرح سے، اور تینوں طریقے ہمیں اپنانے پڑے، کیا عوام کیا خواص، سب کو۔ یہاں آپ کس لیے آئے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے؟ تین طریقے ہیں علم حاصل کرنے۔ ایک طریقہ یہ کتاب سے علم حاصل کرنا، دوسرا سن کر، اور تیسرا دیکھ کر۔ تین طریقے ہیں علم حاصل کرنے، پڑھ کر، سن کر اور دیکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طریقے عوام کے سامنے رکھے، جو آپ کے سامنے بظاہر موجود ہیں، اور تینوں کی مثالیں موجود ہیں۔ کیوں نہیں غور کرتے؟ کیوں نہیں فکر کرتے؟
رسالت ہو چکی. صحابہ جب نبی کے سامنے ہے تو پڑھ کر حاصل کیا تھا علم. کس طرح سے علم حاصل کیا؟ بولے تو دو سسٹم رائج تھا. دو سبحان اللہ سبحان اللہ سن کر اور دیکھ کر. سبحان اللہ سن کر اور دیکھ کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دیتے. جو نبی کہہ کے غور سے سن, اتنی غور سے کہ ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہوتا. اس انداز میں سنتے سبحان اللہ ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہوتا. اور نبی کو دیکھتے اور جب کچھ کرتا دیکھتے علم ہو جاتا. اور جیسے ہی علم ہوتا امپلیمنٹ شروع. سبحان اللہ امپلیمنٹ شروع. اور صحابہ اسی انداز کو اختیار کر لیتے. میرے آقا نے کیا بس ہمیں کرنا. سن کر اور دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ اور کتابی شکل تو 200 سال بعد آئی. تو برادران ملت اسلام ہے یہ صالحین کی جماعت. اور اچھی طرح سے جان لیں یہ کہ غلط سوچ ہے کہ اولیاء کرام ارے ایسے معمولی لوگ ہوں گے جن پر رب انعام فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اپنا راستہ بتائے. وہ معمولی لوگ ہیں. اللہ نے تو کہ فرما دیا ہے کہ اللہ جاہلوں کو دوست نہیں کرتا. تو یہ جو سوچ ہے کہ بنا جاہل ہے ہم بہت بڑکے والے ہیں, سمجھ رہے نا. تو اللہ تو جاہلوں کو دوست نہیں بناتا. اولیاء کرام کیا ہے تو تضاد ہو گیا نا. اگر ہم نے انہیں علمی طور پر کمزور مان لیا, صاحب علم تسلیم نہیں کیا تو تضاد ہے. کیونکہ ولی کا معنی دوست کے اور اللہ کا دوست. تو اللہ تو جاہلوں کو دوست بناتا ہی نہیں. تو جب بناتا نہیں تو دوست کیسے ہو گئے؟ اور اگر دوست ہے تو صاحب علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بھی ایک خیال باطل خیال ہے جس نے کنفیوز کر دیا. اور جب کنفیوز کر دیا تو راہ نہیں مل سکی. کیونکہ سب کہتے ہیں آؤ میری طرف, سبحان اللہ اور جنت کا فوٹو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو یہ ہے یہاں آئے بس چلے آؤ. تو برادران ملت اسلام اب اتنے آؤ آؤ میری طرف. کوئی کہتا ہے آؤ میری طرف, کوئی کہتا ہے آؤ میری طرف, کوئی کہتا ہے آؤ میری طرف. میں نے بھی اللہ کے ایک دوست کی بارگاہ میں سنا اور یہ بات تو صحیح ہے. سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے, دیکھ کر بھی علم حاصل ہوتا ہے اور پڑھ کر بھی. اور تینوں طریقے ہمیں جب واقعی صاحب علم بننا ہے تو تینوں طریقے اور وہ عہد جو ہم نے اپنے رب سے کیا اور مانگا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جو تلاوت کر کے آئے ہیں اور مسجد سے اگر باہر لے کے گئے ہیں تو کرنا پڑے گا. سمجھے؟ ورنہ معلوم چلا یہیں چھوڑ گئے جیسے کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں مسجد میں اور شاید اسی وجہ سے الگ الگ مسجد جاتے ہیں. کو چھوڑنا ہے یہاں پکڑا ہے اب وہاں پکڑیں گے اب وہاں پکڑیں گے. باہر کی دنیا خالی ہے تو وہیں جا کے پاکٹ وائز پکڑتے ہیں. یہ اپنی مرضی لیکن گئے ہیں جنتی کے لالچ میں. تو سب نے بلایا آؤ ہماری طرف. اب کیسے کہیں کون ہے کس کی طرف؟ تو ایک جگہ سب کامن ہے, کوئی اختلاف نہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ سب ہیں ایک طرف. دنیا میں جتنے بھی کلمہ گو ہیں ایک معاملے میں ایک طرف ہے, کوئی اختلاف نہیں. کس طرف ہے؟ ایک طرف. اس کی طرف. وہ ایک کیا ہے؟ تو دماغ میں ہے سب ہیں کعبے کی طرف. بولو کسی کو اختلاف ہے کیا؟ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے
کسی کو اختلاف نہیں، سب ہے کعبے کی طرح، تو سب ایک جگہ آ گئے۔ اب چلو کعبہ ہی سے پوچھ لیں، کیا ہے کعبہ؟ سب ہے تیری طرف، تو تو ہی بتا دے تو ہے کس کی طرف، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کس ہے کعبہ؟ تیری طرف سب، تو کس کی طرف؟ تو کعبہ کہتا ہے اگر اللہ نے تجھے نظر دی ہے تو دیکھ لے میں جھکا ہوں کس کی طرف۔ تو آج بھی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جب آپ کعبہ کو دیکھیں گے تو مدینے کی طرف کعبہ جھکا ہوا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کمالہ سنت۔ اب بتاؤ بھائی، اب وہاں کون فتویٰ دی کعبے کو بھی دے دو؟ تو بھائی اس مطلب میں جیسے ہی نماز پڑھ کے مدینے کی طرف کھڑا ہوا تو پریشانی ہو گئی، اور کعبہ نہ جانے کے 3 دن سے ایسے ہی کھڑا ہے۔ تب آپ بھی کر رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، یہ تضاد کیوں؟ اس کھڑے ہوئے پر جا کے فتویٰ لگا تو بھی تو جھکا کھڑا ہے۔ میں نے کہا نا کانسیپٹ کلیئر مست ہے، اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو کوئی بھی چند زبان اوپر نیچے کر کے پھنسا دے گا۔ تو جتنا جانو مضبوط جانو، جتنا جانو مضبوط جانو، اور جاننے کے بعد عمل کرنا شروع کرو۔ عمل کرو، عمل نہیں کرو گے تو یہ محفل انٹرٹینمنٹ یا منورنجن کی نہیں ہے، ایک نصیحت کا ہم یاد رکھنا، اور دنیا سے چلا جاؤں نصیحت سب کہ جب اس طرح کی محفلیں سجے تو جب گھر سے نکلنا اعلان تم تک پہنچے، چاہے پرنٹ کے ذریعے، چاہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، چاہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، جس طرح سے بھی خبر پہنچ جائے کہ فلاں مسجد میں فلاں مقام پر جلسہ ہو رہا ہے، تو جب گھر سے نکلنا تو اس نیت کے ساتھ نکلنا کہ آج میری جماعت کے گروپ نہیں، ہم گروپ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، گروپ نہیں۔ یہ بھی دھیان میں رکھنا، آج میری جماعت کے علماء اور مشائخ تشریف لا رہے ہیں، میں ان سے کچھ لینے جا رہا ہوں، کیا نیت ہونی چاہیے؟ میں ان سے کچھ لینے جا رہا ہوں، اور اپنی خواص کی جماعت، علماء کی جماعت سے بھی میں معروضہ پیش کروں گا۔ جب آپ کو دعوت ملے اور آپ اس طرح کی بس میں شرکت کی غرض سے گھر سے نکلیں تو آپ بھی اپنی نیت یہ بنا لیں کہ آج میری قوم، میری ملت میرے سامنے ہوگی، میں انہیں کچھ دینے جا رہا ہوں۔ آپ دینے آؤ کیونکہ آپ کے پاس دولت ہے، وہ بیش قیمتی دولت جتنا خرچ کرو اتنی بڑھتی ہے، دولت ہے علم کی دولت۔ اللہ نے اپنی عطا سے نبی کے قدموں کے صدقے، اپنے ولیوں کے صدقے، جو علم کی دولت، یہ نعمت آپ کو عطا کی ہے، تو نیت کر کے نکلیے کہ آج دینا ہے، جب کر بانٹنا۔ آپ جب گھر سے نکلو تو یہ سوچ کے نکلنا لینا ہے۔ اب ذرا سوچو کتنا پیارا لینا دینا ہے، کتنا پیارا لینا دینا ہے۔ کاروبار یہ کر لو بھائی، دنیا بھر کے کاروبار کیا ہے تو ایک کاروبار یہ بھی کر لو، علماء سے لینے کے لیے آؤ۔ نیت اچھی ہوتی ہے تو یہ جان لینا دشا اگر صحیح ہے، دشا اگر تبھی بدلے گی جب دشا صحیح ہے، دشا صحیح ہے تو دشا صحیح ہے۔ اگر سیدھے راستے پر آپ ہیں، انعام والے بندوں کے ساتھ ہیں،
तभी आपकी दशा बढ़िया होगी, यहाँ भी, जमीन पर भी और जमीन में भी। ठीक है, मैदान हश्र में भी, सब जगह दशा बढ़िया हो जाएगी जब दिशा सही हो, रास्ता तभी। इसीलिए इन औलियाए किराम रास्ते को, इन लोगों को इस गिरोह अहले तरीक़त भी कहा गया, इसी बुनियाद पर तरीक़ रास्ता। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपको बहकाया जाता है, बहुत से सवालात ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो मानना खराब। अब जैसे एक साहब ने कुछ दिन पहले एक साहब ने मुझसे सवाल किया, दादा मिसाल सवाब तो घर से भी हो जाता है, फिर जाने की जरूरत क्या है? मैं समझ गया, ये भी वही है कि मस्जिद में कह के आए हैं, चला दिखा, और बाहर निकल के कह रहे जरूरत क्या है? बड़ी अजीब बात है कि नहीं है? इकरार भी कर रहे हो फिर इनकार भी कर रहे हो, कैसे मजाक है तुम्हारी जिंदगी में? चूंकि इल्म की दौलत को देखकर भी हासिल होती है, तो कौन सा दिखा मांग रहे हो भाई? दिख नहीं रहा, उनका रास्ता दिख नहीं रहा। अब भाई तभी तो देखोगे, अगर सही तरीके से देखोगे तो उसमें सब कुछ नजर आएगा, उसमें ये भी नजर आएगा पीर की खिदमत भी, उसमें अल्लाह के बंदों की खिदमत भी, उसमें तबलीग भी नजर आएगी, खिदमत भी नजर आएगी, इखलास भी नजर आएगा। और खाली देख के अगर बैठ गए तो फायदा क्या है? तो मैं तो कह रहा हूं कि उस वक्त तक इंसान आलिम नहीं बन सकता जब तक हासिल करदा चीज को अपनी जात में उतार न ले। क्योंकि कुरान कहता है आलिम वो है जिसके कल्ब में खशियत इलाही है। सिर्फ कुरान के डिफिनेशन को एक्सेप्ट करना, तो को काट नहीं सकता, यही रियल डिफिनेशन। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफी हो रहा है, बस सिर्फ एक चीज का जवाब देकर, क्योंकि कम वक्त में बहुत सा फैला दिया, ये ऐसा उन्वान है कि बोलते चले जाओ, मामला आते जाए, गजा पर जाने की जरूरत क्या है? तो हमने कहा भाई अगर कोई चला जाए तो आपको परेशानी क्या है, नुकसान क्या है? कल अगर जाता तो फायदा है, मेरा बिल्कुल फायदा है, फायदा। चलो क्या फायदा? मैंने कहा भाई एक बुजुर्ग थे, उनके पास उनका एक मुरीद काफी लंबा सफर करके आया, गर्मी का मौसम, और वो पसीने में तक, और वहां के जमींदार जो थे वो भी उनके मुरीद थे, पीर साहब के, वो भी खड़े, तो वो पंखा जल रहा, पीर साहब बड़ी मोहब्बत के साथ पीर है, और पीर और मुरीद के दरमियान यही तो एक रिश्ता है, मोहब्बत है, बाकी थोड़ी ना कुछ है, लेकिन ये भी खल जाता है। हाँ, अरे भाई जिससे आदमी मोहब्बत करेगा तो जिक्र भी तो करेगा, है ना? तो मोहब्बत है तो जिक्र है, और जितना ज्यादा जिक्र है उतनी ज्यादा मोहब्बत है। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, मोहब्बत होगी तो जिक्र होगा, और जिक्र से और मोहब्बत होगी, दोनों तो होगा ना। तब भी परेशान हो जाते हैं लोग, हर वक्त पीर 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 करते, बहुत से लोग कहते हैं, और कुछ करते ही नहीं, पीर पीर करते हैं। भाई मोहब्बत का इजहार है भाई, जिसके दिल में मोहब्बत होगी वही तो करेगा। जैसा हम सुन्नियों को, हमारी जमात को ये खाली नबी करते हैं, अल्लाह अल्लाह नहीं करते, तो यहाँ कॉन्सेप्ट के लिए अब नहीं है, इसलिए उनको अलग लगता है। वरना दरअसल नबी नबी करना भी अल्लाह ही का जिक्र है। कभी फिर इस उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा, तो बहक जाऊंगा तो लंबा टाइम हो जाएगा। तो बरादरान मिल्लत इस्लाम, तो जमींदार साहब पंखा जल रहे, तो मुरीद यही सवाल लेके वहां पहुंच गया। तो मैंने उनको ये वाकया सुनाया, भाई चलो हम अपने ही बुजुर्ग की मिसाल तुम्हारे सामने रख देते हैं। यही सवाल लेके पहुंचा था, क्या हजरत ये सारे सवाब तो घर से भी हो जाएगा? क्या बिल्कुल हो जाए, फिर वहां जाने की जरूरत क्या है? तो बैठा लिया वो पसीने से तर। फिर थोड़ी देर बाद आपने फरमाया करीब आ,
تو اپنی چرپائی کے قریب بتا دیا. اب جب قریب آ کے بیٹھا تو پنکھے کی ہوا لگی. زمیندار صاحب پنکھا ڈھل رہے تھے, اس کی ہوا لگی. جب ہوا لگی تو پسینہ خشک ہوا, اور جب پسینہ خشک ہوا ٹھنڈک ملی تو تھوڑا حشاش بشاش ہو گیا, تھکن بھی دور ہو گئی. اب مسکرا کے بات کر رہا, پہلے ہاتھ کے بات کر رہا, اب ہوش و حواس بھی درست ہو گئے. تب پھر پیر صاحب نے کہا, ہاں بتا بیٹا کیا کہہ رہا تھا. تو کہا حضرت یہ سوال تھا میرا, یہ سارے سوال جب گھر سے ہو جاتا ہے تو پھر وہاں جانے کی ضرورت ہے. ہاں بیٹا یہ بتا, جب تو میرے دروازے پہ بیٹھا تھا تو ملاقات تو ہو گئی تھی, تب تیری حالت کیا تھی؟ پسینے میں تر تھا, راحت نہیں مل رہی تھی. دیکھ تو نے لیا, ملاقات بھی ہو گئی, لیکن پریشان تھا. جب میرے قریب آیا تو تجھے راحت ملی کہ نہیں ملی؟ کہاں ملی. کیسے ملی؟ کہ زمیندار صاحب پنکھا جو ڈل رہے تھے اس کی ہوا مجھ کو بھی لگی تو میرا پسینہ سوکھ گیا. تو ان کا کیا یہ بتا, تو پنکھا زمیندار صاحب تیرے لیے جل رہے تھے میرے لیے؟ تیرے لیے جل رہے تھے یا میرے لیے؟ حضور آپ کے لیے. کا جھلا میرے لیے, پر ہوا تو تجھ میں بھی ملی, ہوا تو تجھے بھی ملی, اور جو ملی اس سے تجھے راحت ملی. یہ بتا ملا کہ نہیں ملا؟ رہا تو سن, اللہ کا دوست جس مقام پر ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے, رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. جب تو وہاں پہنچے گا تو اس رحمت کی بارش کی چند چھینٹیں تیرے بھی دامن میں آ جائیں گی. برسی تو بڑی کے لیے ہے, پر اس کے اثرات تیری طرف بھی آئیں گے, چھینٹیں تیری طرف بھی آئیں گے. تو اس حال ثواب بھی کر اپنے گھر سے, اور جب کبھی موقع ملے ان ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جا تاکہ رحمت کی چھینٹیں تیرے چاہے سن کر حاصل کرو, چاہے پڑھ کر حاصل کرو, اور چاہے دیکھ کر. آخری بات, سرکار غریب نواز یہ بتاؤ جب آئے کس کو پڑھاتے بخاری؟ اور اسی وجہ سے سرکار غریب نواز کو کوئی فتویٰ نہیں ہے, کیونکہ کوئی بخاری پڑھنے والا نہیں ہے, لوگ ہی نہ بچتے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو دوستو, کس کو حدیث پڑھاتے, کس کو قرآن پڑھاتے, وہ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. اللہ کی معرفت بھی نہیں, نبی کی بھی معرفت نہیں, تو نہ ہمارے نبی کو جانتے ہیں, نہ قرآن کو جانتے ہیں, نہ حدیث کو جانتے ہیں. اور علم حاصل کرنے کا دو طریقہ جو وہاں فیل ہو گیا, نہ پڑھا کر ان کو علم ہوا, نہ سنا کر, کیونکہ موقع ہی نہیں ہے پڑھانے کا بھی نہیں اور سنانے کا بھی نہیں. تو پھر کیا کیا؟ یہ 90 لاکھ آئے کہاں سے؟ آئے کہاں سے؟ دیکھا کے, دیکھا کے, دیکھتے گئے, علم ہوتا رہا, دماغ روشن ہوتا رہا, راستہ دکھتا رہا, اور چلتے گئے. اے غریب نواز, آپ کا چلنا اچھا لگتا ہے, ہمیں اپنے ساتھ چلا لو. آپ کا جھکنا اچھا لگتا ہے, ہمیں اپنے ساتھ جھکا لو. آپ کا سجدہ کرنا اچھا لگتا ہے, ہمیں بھی اپنے ساتھ سجدہ کرا دو. اے غریب نواز, آپ کا دسترخوان بچھانا ہمیں اچھا لگتا ہے, اپنے دسترخوان پہ بٹھا دو. دکھاتے گئے, بٹھاتے گئے, اور ایک ہی نعرہ تھا, آؤ آؤ آؤ. ہم خانقاہی لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے, آؤ آؤ آؤ, بھاگو بھاگو نہیں. ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہے, آؤ آؤ. ارے جو بیٹھے تھے, اب ذرا سا اگر ہم سوچ لیں, کیا میری بات, کیا میرا علم,
کیا میرا تقویٰ، میری پرہیزگاری، میری پاکی کیا غریب نماز سے زیادہ ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں زیادہ ہے؟ ہم تو ان کے سامنے حقیر کوشش کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی پاک صاف ذات، جہاں بیٹھ جائیں وہ جگہ پاک، سبحان اللہ، جس راستے پہ چل دیں وہ راستہ سبحان پاک۔ اللہ، یہی ہے نا عقیدت اور محبت کی، یہی کہتی ہے یہ سچائی ہے، کوئی اندھ وشواس نہیں سبحان اللہ، ہے نا۔ ان کے سامنے بیٹھا کون؟ جس کا ظاہر بھی ناپاک، جس کا باطن بھی ناپاک، پر میرے غریب نماز ناپاک نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہاں سے میری جگہ بیٹھ گیا میری جگہ ناپاک ہو جائے گی، تو میرے قریب بیٹھ گیا میں ناپاک ہو جاؤں گا۔ کیا کہا؟ اگر کہا ہوتا تو اتنے نہیں ہوتے۔ کیا مجاز نہیں ملا؟ کیا اس عمل سے مجاز نہیں ملا؟ جو دکھا رہے تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمیں جب دیکھا نہیں تو چلیں گے کیسے؟ خالی پڑھ کر یوں ہی کر دیا تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ عمل، اپنی عمل کی دنیا۔ تو دوست، ایک عالم دین کہیں بھی کھڑا ہو، آپ کے لیے پیغام، فوٹو کھینچ کے کمنٹ مت لکھو یہ امام صاحب کے پیچھے اب نماز نہیں ہوگی، یہ مولانا صاحب اب مولانا نہیں رہ گئے، یہ کہیں بھی نظر آ جائیں۔ علماء گرجا گھر کے سامنے ہو، کسی مندر کے سامنے ہو، کسی پنڈت کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی پوپ اور پادری کے ساتھ کھڑے ہوں، فوٹو کھینچ کے پروپیگنڈا مت کرو، یاد رکھنا، کیونکہ یہ آپ کو ہم روکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ترک اور بترک میں پھنس جاؤ، لیکن یہ صاحب علم یہ کھڑے ہیں نا، تو یہ ماننا کہ اکیلے نہیں گئے، دین محمدی ساتھ لے گئے، لے کے گئے، دین محمدی ساتھ لے کر گئے، اور جس کے ساتھ کھڑے ہیں نا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا اسے دین محمدی کی ضرورت نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو پہنچائے گا کون؟ ہمیں پہنچانے والے کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہو، کمیٹی بلاؤ، امام نکالو، اب یہاں چالو، مدرسے کی کمیٹی بلاؤ، مولانا کو نکالو، کیا تماشا ہے؟ کیا تماشا ہے؟ تو نہیں کرنا ہے، عزت کرو، عزت کرو، محبت کرو، یونائٹ ہو جاؤ، یہ تو آپ کو سکھایا جائے گا۔ گھر سے ہی سارے ثواب کر لو، جانے کیا ضرورت ہے، بہت سے ایسے پوائنٹس دیے جائیں گے، جیسے کہتے نا یار یہ 11 دیگ پکاتے ہو، اتنا لنگر کھلاتے ہو، پک گیا، سب نے کھایا، سبحان اللہ ماشاءاللہ کر کے سب چلے گئے گھر، فائدہ کیا ہوا؟ اس سے تو اچھا ہوتا کہ کسی غریب انسان کی 1 مہینے کی دوا اس پیسے سے خرید کر دے دیتے، یہ بات ہوتی نا۔ اب آپ کی سمجھ میں آئے گا یار بات تو صحیح کہہ رہا، سب آئے کھا پی کے چل دیے تو 1 مہینے کی دوا دے دیا جائے، ہے نا؟ تو برادرانی ملت اسلامیہ یہاں آدمی پریشان ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے بیٹھ جائے، تو مضبوط رہو۔ جب کوئی کہے ایسا نا تو نیکی سے نیکی کو نہیں کاٹا جاتا، نیکی بدی کو کاٹتی ہے، نیکی نیکی کو نہیں کاٹتی۔ لیکن اب سوچ لو کتنے بڑے شاطر ہیں کہ نیکی سے نیکی کو کاٹ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ شاطرانہ چال ہوئی نا، نیکی سے نیکی کو کاٹنا شروع کر دیا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی 11 بناتا ہوں، 11 ہی بناؤں گا، اب بتاؤ کس کو دوا کی ضرورت ہے؟ یہ بتاؤ نا، تمہیں بڑی فکر ہے نا، یہ غریب کی دوا ہو جائے، بتاؤ کہ دوا کس کی ضرورت ہے، میں اس کی دوا بھی پہنچاؤں گا، میں اس کی دوا بھی پہنچاؤں گا۔ یاد رکھنا، تم اپنی ضرورت بڑھا دو، رب دینا بڑھا دے گا، اپنی ضرورت تو بڑھاؤ، اس کا کام کرنا شروع کر دو، تم اپنا کام روکے گا کیا؟ بولو، اپنا رب، ہمارا رب اپنے کام کو روک دے گا، اسی نے تو کہا ہے
غریبوں کی مدد کرو. کیسے کریں گے؟ دیکھا نہیں تو مدد کیسے کریں گے؟ تم شروع تو کرو, نیت تو کرو. دینے والا وہ ہے جو نیکی سے نیکی کو مت کاٹو, نیکی سے بدی کو کاٹو. برادران ملت اسلامیہ, وقت دامن گیر ہے, رکنا پڑے گا. تو چلو کل گفتگو کریں گے اوپر, ہے نا, اوپر ہی جانا ہے نا, فاتح. تو کل پھر انشاءاللہ جس کو موقع ملے آئے, تشریف لائیں. شاید اسی کو عنوان بناؤں اگر کہا جائے گا, پھر کسی اور عنوان پر گفتگو ہوگی. بس اتنا ضرور چاہوں گا جتنا بھی بولا اگر سمجھ میں آ گیا عمل کرنا شروع کرو. وآخر دعوانا